Assalamu alaikum viewers, I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zani Study Instruments. Here all students who are doing master or BS English in English can seek help. Our today's course is grammar English 2 in literature. And I'm gonna tell you about the topic notes taking techniques. Guys, اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے یا یہ ویڈیو آپ کی تھوڑی بہت ہیلپ کرے تو پلیز لائک مائی ویڈیو، شیئر مائی ویڈیو اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن ٹو گیٹ نوٹیفیکیشن آف مائی نیو ویڈیوز. ناؤ آئی ایم گونا اسٹارٹ دا ٹاپک نوٹس ٹیکنگ ٹیکنیکس. اگر آپ کو ان نوٹس کے نوٹس چاہیے تو آپ ان نوٹس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں فرسٹ پیج کا. Now start the topic. Many times notes taking is one of the most difficult thing for students to know what to write down. بہت مرتبہ یعنی کہ نوٹس کس طرح بنائے جائیں طلباء کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے. اور ایک یہ بہت بڑی مشکل چیز بن چکی ہے کہ کیا لکھیں نوٹس میں، what is important، کیا اہم ہے اور پرٹیننٹ انفارمیشن اور کیا مناسب معلومات ہے نوٹس کے لیے، اور ہاؤ ٹو اسٹرکچر دیئر نوٹس، اور ہمارے نوٹس کا کیسا اسٹرکچر ہونا چاہیے یعنی کہ کیسی اس کی بناوٹ ہونی چاہیے. سو دے آر ٹو اسٹڈی فرام ان فیوچر، تو اسی لیے یہ مستقبل میں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. Before attempting to take notes, consider the following questions. What is effective note taking؟ یعنی کہ اثردار نوٹس کس طرح بنائے جائیں یا کیا ہے وہ. ہاؤ کین آئی ٹیک گڈ نوٹس ان کلاس، اور کلاس میں میں کس طرح اچھے نوٹس تیار کر سکتی ہوں. از اٹ ڈیفیکلٹ فار ایچ، کیا یہ ہر کسی کے لیے مشکل ہے. وٹ از دا اوور آل گول آف مائی نوٹس ٹیکنگ، اور میرے نوٹس ٹیکنگ یعنی کہ میرے نوٹس بنانے کا اصل مقصد کیا ہے، اصل گول کیا ہے کہ نوٹس میں کیا بتاؤں گی، کیا میرے نوٹس کا مقصد ہوگا. یعنی کہ میں جس چیز کے متعلق نوٹس بنا رہی ہوں اس میں کیا میں بتاؤں گی، کیا وہ ہوگا. وٹ شوڈ آئی انکلوڈ ان مائی نوٹس ٹو ہیلپ دس پروسیس، اور اس عمل کے لیے میں کن نوٹس کی ہیلپ لوں گی، اپنے نوٹس میں کیا شامل کروں گی، کیا ایسی چیز ہوگی جو بہت زیادہ افیکٹو ہوگی، جو نوٹس پڑھنے والے کو اپنی طرف یعنی کہ کھینچے گی. اسی طرح تو وائی ڈو وی ٹیک نوٹس، اور ہم نوٹس کس لیے بناتے ہیں، کیا مقصد ہے. ٹو سمرائز، خلاصہ بیان کرنے کے لیے، یعنی کہ جو میرے نوٹس ہوتے ہیں مطلب کہ میں چیپٹر بھی تو یاد کر سکتی ہوں، چیپٹر بھی تو پڑھ سکتی ہوں نہیں، لیکن میں ان میں سے امپورٹنٹ انفارمیشن ایک پیج پہ لکھوں گی اور انہیں پھر اچھے طریقے سے مینٹین کروں گی اس انفارمیشن کو اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو وہ جو چیپٹر کا پورے چیپٹر، اگر پورا چیپٹر 150 لائنس کا ہے تو میں اسے 50 لائنس میں کنورٹ کر کے اس کا یعنی کہ خلاصہ ایک تیار کروں گی. تو وہ خلاصہ تیار کرنے کے لیے کن ٹیکنیکس کو، کن چیزوں کو فالو کرنا چاہیے اور کیا ہمیں ضروری ہے اس کو افیکٹو بنانے کے لیے، یہ اس میں بتایا گیا ہے. ٹو ہائی لائٹ امپورٹنٹ انفارمیشن، دیکھا وہی بات. تو امپورٹنٹ یعنی کہ 150 لائنس میں سے جو لائنس امپورٹنٹ ہے، اہم ہے بہت زیادہ، اس یعنی کہ معلومات کو ہائی لائٹ کریں، نمایاں کریں کہ آپ کو یہ لگے کہ یہ بات یعنی کہ یہ لائن بہت امپورٹنٹ ہے. موسٹ امپورٹنٹ ٹو ریویو، یعنی کہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ اسے دوبارہ سے ریویو کریں، دوبارہ دیکھیں. اینڈ اسٹڈی فار لیٹر، اور بعد کے لیے پھر پڑھیں. وٹ شوڈ بی انکلوڈ، اور اس میں کیا شامل ہونا چاہیے، نوٹس بنانے کے لیے نوٹس میں کیا شامل ہونا چاہیے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے نوٹس کو افیکٹو بنائیں گی اور دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچیں گی. پرٹیننٹ انفارمیشن. فرسٹ آف آل پرٹیننٹ انفارمیشن. وٹ از پرٹیننٹ انفارمیشن؟ اینی انفارمیشن دیٹ از پریزنٹڈ، جو ظاہر کی جاتی ہے، اینڈ پرٹینس مشتمل ہوتی ہے ٹو دیٹ ایریا از، ان تمام یعنی کہ نوٹس کے ان تمام حصوں میں از پرٹیننٹ انفارمیشن. تو یہ پرٹیننٹ انفارمیشن کہلاتی ہے. اور نوٹس ٹیکنگ ٹیکنیکس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے نوٹس
اثر انداز ہونے چاہیے، یعنی کہ ان میں کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو. آپ کو یوٹیوب پہ کافی ویڈیوز ملیں گی نوٹس ٹیکنگ ٹیکنیکس کی، لیکن وہ اس پہ یعنی کہ جس طرح ہم اسٹڈی کرتے ہیں لٹریچر کی، تو ان میں لانگ کویشچن اگر آ جائے ہمیں نوٹس ٹیکنگ ٹیکنیکس کی، تو ان میں وہ پکس کے ساتھ بس تھوڑا بہت بتا دیتے ہیں، یعنی کہ اس طرح کریں اس طرح کریں. لیکن ان میں میرے چینل پہ کسی بھی کویشچن میں پکس تو نہیں ہیں، لیکن اس میں اوور آل لانگ کویشچن یعنی کہ لانگ کویشچن بتائے گئے ہیں، اور وہ سارے جس سی یونیورسٹی کے امپورٹنٹ کویشچن ہیں. تو آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند نہیں آتی تو آپ کسی اور ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، واچ کر کے دیکھیں، تو اگر اچھی لگے تو ٹھیک، ورنہ کوئی اور چوز کر لیں. اینڈ سیکنڈ از ویلڈ انفارمیشن، یعنی کہ جو انفارمیشن اس میں فٹ ہوتی ہو، ایسی نہ ہو کہ ٹاپک کسی اور چیز کے متعلق ہے اور ہم انفارمیشن جو دے رہے ہیں وہ کسی اور کے متعلق ہے. بیفور انکلوڈنگ انفارمیشن ان نوٹس، ان معلومات کو نوٹس میں فٹ کرنے، نوٹس میں لکھنے سے پہلے یہ ضروری ہے، یعنی کہ شامل کرنے سے پہلے نوٹس میں معلومات، تو یہ ضروری ہے. اٹ از امپورٹنٹ، یہ ضروری ہے ٹو ڈٹرمائن اف دا انفارمیشن ایکوریٹ اینڈ بیسڈ آن فیکٹ، کہ یہ انفارمیشن درست ہے اور حقیقت پہ مبنی ہے. یعنی کہ وہی بات کہ ہم ٹاپکس لکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ لے لیں کوئی بھی ٹاپکس لے لیں، پڑی ریڈنگ کے بارے میں لے لیتے ہیں، یا پھر اسکیمنگ اسکیننگ کے بارے میں لے لیتے ہیں، اور ہم اس کے یعنی کہ اسکیمنگ اینڈ اسکیننگ ہمارا ٹاپک ہے، اور اس میں ہم جو ٹپس وغیرہ یا ٹرکس یا جنرل انفارمیشن انکلوڈ کر رہے ہیں، تو وہ ہماری پڑی ریڈنگ کے بارے میں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ انفارمیشن ایکوریٹ ہونی چاہیے اور فیکٹ پہ بیسڈ ہو، اس کی بیسڈ فیکٹ پہ ہو، یعنی کہ وہ حقیقت کی بنیاد پر ہو. اینڈ تھرڈ از کویشچنس. These include questions you don't understand and the topics that you need clarification on later. اور اس میں questions کو شامل کیا جائے جس چیزوں کے یو ہیو اباؤٹ تھنگس، جس چیزوں کے متعلق ہے، یعنی کہ ٹاپک جس چیز کے متعلق ہے اس کے متعلق تھوڑے بہت کویشچنس بھی انکلوڈ کرنے چاہیے، اور ایسے کویشچن انکلوڈ کرنے چاہیے جسے آپ سمجھ نہیں سکتے، جن چیزوں کو آپ سمجھ نہیں سکتے اس کے متعلق کویشچنز انکلوڈ کریں، اور ان ٹاپکس کے متعلق کویشچن انکلوڈ کریں جنہیں ہماری سمجھ نہیں آ رہی. ڈیٹ یو نیڈ کلیریفیکیشن ان لیٹر، تاکہ آپ بعد میں بھی اس کی کلیریفیکیشن کی ضرورت ہو، یعنی کہ آپ بعد میں بھی اس کی کلیریفیکیشن کر سکتے ہوں. آئیڈیا. رائٹ ڈاؤن آئیڈیاز دیٹ یو کم اپ ود ڈیورنگ ڈسکشن ان کلاس. اور آئیڈیا بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے نوٹس ٹیکنگ، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کلاس میں آئیڈیا، یعنی کہ جہاں ایگزیکٹلی یہ بات ہے کہ جہاں پہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ آئیڈیاز بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ کلاس میں اپنے ٹاپک کے متعلق ڈسکشن کریں ایک دوسرے کے ساتھ، تو گروپ کی شیپ میں کر لیں یا پھر تو ڈسکس کریں، تو آپ کو بہت زیادہ آئیڈیا ملیں گے، اور ان میں سے سوچیں کہ سب سے گڈ آئیڈیا اور سب سے اچھا آئیڈیا کیا ہے، تو پھر اسے رائٹ ڈاؤن یعنی کہ لکھیں، اپنے نوٹس میں لکھیں، اپنے نوٹس میں اچھے طریقے کے ساتھ یعنی کہ پرفیکٹلی اپنے نوٹس میں آئیڈیاز لکھیں. ہینڈ آؤٹس. دیز آر آلویز امپورٹنٹ ٹولس ٹو سپلیمنٹ لیکچر. اور یہ ہمیشہ کی طرح ایک اہم یعنی کہ ٹول ہے، ایک اہم ذریعہ ہے لیکچر کو پورا کرنے کا، لیکچر کو ڈلیور کرنے کا. ٹیسٹ کویشچنز آفٹن کم آف ہینڈ آؤٹس. اور ٹیسٹ کویشچن بھی عام طور پر ہینڈ آؤٹس کی طرف سے ہی آتے ہیں. ادروائز دے وڈ بی اے ویسٹ آف اے پروفیسر ٹائم. ادروائز یہ پروفیسر کا وقت ضائع کرنے والی بات ہوتی ہے. مطلب کہ آپ اپنے ٹاپک کے متعلق کویشچن پوچھیں اپنے پروفیسر سے، اپنے ٹیچر سے. تو اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر پروفیسر تو سمجھا کے چلا جائے گا، ٹیچر سمجھا کے چلا جائے گا، آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ تو پھر آپ کی سمجھ کی بات ہے. تو اگر آپ دھیان سے لیکچر کو سنتے ہیں، لیکچر پر نوٹ کرتے ہیں، تو آپ اس کے متعلق کوئی نہ کوئی ضرور کویشچن پوچھیں گے. جنرل ٹپس اینڈ ٹرکس. ڈیولپ اے پرسنل فارم آف ایبریویشن ٹو الاؤ یو ٹو ٹیک نوٹس مور کوئکلی. اور اپنے آپ کو ایسی فارم میں ایبریویشن کریں، ایسے فارم کے ساتھ ترقی یافتہ کریں کہ آپ تیزی کے ساتھ نوٹس یعنی کہ بنا سکتے ہیں. اسکپ لائنز ٹو الاؤ یو ٹو فل ان مور انفارمیشن لیٹر. اور اکثر لائنوں کو
اسکپ کر دیں، مطلب کہ آخر پہ انفارمیشن ایڈ کرنے کے لیے، یعنی کہ آپ لکھتے وقت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پہ کیا لکھوں، تو آپ ان لائنس کو اسکپ کر سکتی ہیں، تاکہ میں بعد میں آئیڈیا لے کے کسی سے ٹیچر کے ساتھ یعنی کہ گفتگو کر کے وہ جیسا آئیڈیا دیں گی تو جو درست آئیڈیا ہوگا، گڈ آئیڈیا ہوگا، تو پھر ان لائنز میں فٹ کر لوں گی۔ ری رائٹ نوٹس رائٹ آفٹر لیکچر فار بیٹر ریٹینشن۔ جب میم آپ کو لیکچر دے رہی ہوتی ہیں تو آپ یعنی کہ نوٹ کر رہی ہوتی ہیں ان کا لیکچر، تو وہ جس طرح لیکچر دیتی ہیں تو ہم جلدی نوٹس کر لیتے ہیں، تو ہمیں اینڈ پہ یعنی کہ رائٹنگ بھی تھوڑی فاسٹ یعنی کہ گندی سی ہوتی ہے، تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ لیکچر کے بعد آپ یعنی کہ اس لیکچر کو محفوظ کرنے کے لیے، برقراری کے لیے انہیں دوبارہ لکھے اچھے طریقے کے ساتھ، پرفیکٹلی۔ یوز ٹیبل کیٹیگریز اینڈ سیپریٹ کنسیپٹس ٹو آرگنائز یور نوٹس۔ اپنے نوٹس کو آرگنائز کرنے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے، کہ ایسا مؤثر بنانے کے لیے کہ ہر کوئی آپ کے نوٹس کو دیکھتے ہی یعنی کہ اس کی آنکھیں کھل جائیں گی، یہ واو، تو اس کے لیے آپ ٹیبل یوز کریں، کیٹیگریز کو یوز کریں اور الگ سے کنسیپٹ یوز کریں۔ یوز سیپریٹ نوٹ بکس فار ایچ کلاس، یعنی کہ ہر کلاس کے لیے آپ الگ سے ایک نوٹ بک یوز کریں۔ یہ بھی گڈ آئیڈیا ہے، کیونکہ آپ کو اس طرح آسانی بھی ہوگی کہ یہ نوٹس بک میری اس بک کی ہے تو اس میں اس چیز کے نوٹس ہیں، اور کوئی مشکل بھی نہیں پیش آئے گی دیکھتے وقت، یعنی کہ نوٹس کو تلاش کرنے کے لیے، نوٹس کو لینے کے لیے۔ اینڈ ناؤ گائز، آپ سیکنڈ پیج کا بھی اسکرین شاٹ لے سکتی ہیں۔ تھرڈ پیج، اینڈ دس از دا لاسٹ پیج۔ اینڈ ناؤ گائز، ہمارا آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا۔ اگر آپ کو یہ ٹاپک پسند آئے یا اس ٹاپک نے آپ کی تھوڑی بہت بھی ہیلپ کی ہو تو پلیز لائک مائی چینل، سبسکرائب مائی چینل اینڈ شیئر مائی ویڈیو۔ لائک مائی ویڈیو، شیئر مائی ویڈیو۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔